اور وہاں اس کے بچوں کو پہلے قتل کیا، پھر برما لے گئے اور برما میں اس کا بھی مقبرہ ہے، اور ادھر لکھا ہوا ہے، میں گیا ہوں ادھر برما، اس کی قبر پر گیا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے 2 گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں، اور وہ بیسمنٹ میں ہے، انڈر گراؤنڈ ہے قبر۔ تو وہ آخری بادشاہ تھا جس کو انہوں نے اٹھا کر برما پھینکا۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں حکومت شروع کی، اور ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے نزدیک تھے کافی قریب، لیکن پھر بھی ان کو وہ سہولتیں نہیں میسر تھی جو کہ جب مغل بادشاہ تھے اس وقت جو ان کو مہیا تھی، وہ انگریزوں کے وقت وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ پھر انہوں نے ایک شروع کیا کہ جنگ آزادی، کہ تینوں نے مل کر، سکھوں نے، ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر پلاننگ بنائی کہ کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں انگریزوں سے۔ تو جنگ آزادی 1857 میں یہ جنگ آزادی لڑی گئی، اس میں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور سکھوں کو شکست ہوئی، اور ہندو انگریزوں کے ساتھ مل گئے، انہوں نے تمام ملبہ مسلمانوں پر پھینکا، انگریزوں کو کہا جی یہ ساری ان کی شرارت ہے، اور انگریز مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، ان کی زمینیں بھی لے لیں، ان کے کاروبار بھی تباہ کر دیے، اور جو پڑھے لکھے بچے تھے ان کو نوکریاں بھی نہیں مل رہی تھی، لہذا بہت برے حالات میں مسلمان جو ہے وہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے انہوں نے مائیگریشن شروع کیا افغانستان کی طرف، جو مسلمان ملک تھا ادھر، یہاں سے سب کچھ بیچ کے انڈیا میں وہ انہوں نے اس طرح موومنٹ شروع کی، اور وہاں افغانستان والوں نے بھی ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دی، لہذا ان کو اور برے حالات میں جانا پڑا، یہاں سے بیچ کر چلے گئے، وہاں انہوں نے ان کو اندر الاؤ نہیں کیا، پھر واپس آئے اور در بدر پھر رہے تھے۔ اس وقت جب ہمارے لیڈر جو تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت مشکل حالات میں ہے، کیسے ان حالات سے نکلا جائے۔ قائد اعظم وہ انگلینڈ سے بھارت لا کر کے آئے ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، 16 سال میں میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد وہاں چلے گئے، وہاں بھارت لا کر کے آئے تو واپس آئے 20 سال کی عمر۔ آپ خود سوچیں 20 سال کی کیا عمر ہے۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ کیسے مسلمانوں کو اس قرآن سے نکالا جائے۔ تو تمام لیڈر، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی اور سر سید احمد خان، عبدالرب نشتر اور بڑے بڑے لیڈر سب اکٹھے ہو گئے اور سوچا کہ کیا کیا جائے۔ پھر انہوں نے مختلف میٹنگ کی، انگریزوں کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ قائد اعظم نے اس وقت انڈیا کا وہ نہرو تھا، اور نہرو کے ساتھ ملاقات کے سارا ان کو کنونس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ ماؤنٹ بیٹن تھا واسرائے، آخری واسرائے جو تھا، اس کو کنونس کیا قائد اعظم نے کہ یہاں ہمارا رہنا بہت مشکل ہے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد وہاں ان خیالات کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، کہ ان کا مذہب اور ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا رہنا سہنا یہ سب الگ ہے، تو مل کر رہنا ناممکن ہے، لہذا ایک علیحدہ ملک ہو۔ 1933 میں جو چودھری رحمت علی انہوں نے نام تجویز کیا کہ اس ملک کا نام پاکستان ہوگا۔
اس کے بعد پاکستان کا چودھری رحمت علی، اس کے بعد 1940 23 مارچ 1940 یہ جدھر مینار پاکستان ہے ادھر جلسہ ہوا، میٹنگ ہوئی جس کے چیئرمین قائد اعظم تھے اور مولوی فضل حق، انہوں نے یہ پیش کیا خطبہ اور تجویز، یہ ساری جس کو بعد میں قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان ابھی کہا جاتا ہے جو آج ہم منا رہے ہیں، وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا سارا کہ علیحدہ ملک لینا ہے اور جہاں ہماری میجارٹی ہے مسلمانوں کی وہ تمام پاکستان کا حصہ بنے گا، جس میں جو ابھی موجودہ جتنے صوبے ہیں وہ اور ایسٹ پاکستان جدھر مسلمان تھے میکسیمم زیادہ مسلمان وہ بھی پاکستان کو دیا گیا۔ ابھی 14 اگست 1947 میں اس پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی اور 15 اگست کو انڈیا آزاد ہوا اور ہمیں 14 اگست کو الگ ملک ملا کہ 14 اگست بھی تبھی منایا جاتا ہے۔ ابھی شروع میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فورسز بھی بڑی تھوڑی سی اور جو جہاز تھے وہ چند ایک، زیادہ سے زیادہ 7-8 ہوائی جہاز ہوں گے وہ بھی پرانے قسم کے، اور انڈیا والے سوچ رہے تھے اور پوری دنیا سوچ رہی تھی کہ یہ پاکستان جو ہے انہوں نے انڈیپینڈنس تو لے لیا ہے لیکن یہ سروائیو نہیں کرے گا، کہ اتنے مشکلات سے دو چار ہیں کہ معیشت بری حالات میں، فوج برے حالات میں، ہر چیز فرام دا بگننگ شروع کرنی ہے، اس میں بڑی محنت درکار ہے۔ اس وقت قائد اعظم جیسے لیڈر اللہ تعالیٰ نے وہ دیے ہوئے تھے، جو ٹی بی کے پیشنٹ تھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آرام کریں، کوئی اور ہوتا تو آرام کر لیتا، لیکن وہ کوئٹہ زیارت ایک جگہ ہے وہاں وہ چلے گئے اور رات دن محنت کی، ملک کو ہر اینگل سے دیکھا اور امپروومنٹ انہوں نے شروع کی، اور ڈیڈ آنیسٹ آدمی تھے، بازار سے جو چیز منگواتے وہ اپنے پیسوں سے منگواتے تھے، اور اتنے ڈسپلن کے اتنے سخت کہ کوئی کبھی انہوں نے کسی کے نان سینس یا کرپشن ایکسیپٹ نہیں کیا اور معاف نہیں کیا۔ یہ بڑا ایک اہم واقعہ جو لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتایا جو ان کے اے ڈی سی تھے جو بہت قریب ہوتا ہے آدمی کے، وہ این اے حسین، نور احمد حسین، وہ میرے پہلے سی او تھے، اور وہ بھی بڑے اصول پسند اور بڑے ڈسپلن والے اور پروفیشنلی بھی بڑے ساؤنڈ اور بڑی خوبصورت پرسنالٹی والے۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جو وزیر خزانہ تھا اس کا اخبار میں آ گیا کہ اس نے کوئی کرپشن کیا، انہوں نے وزیر خزانہ کو بلایا اور یہ اے ڈی سی کہتے ہیں میں گیا قائد اعظم صاحب کو بتایا کہ جی وہ آیا ہے، وہ کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس کو اندر بھیجو، وہ اندر گیا، کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، کھڑے کھڑے انہوں نے اسے کہا کہ آپ آج سے وزیر خزانہ نہیں ہے اور آپ کو برطرف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سر میری عرض تو سنیں، انہوں نے کہا this is more than enough that there is a news regarding your corruption in the newspaper, so I am not going to hear anything from you, you are no more my minister and be off۔ اور اس کی بات نہیں سنی اور اسے نکال دیا، وہ اتنے سخت تھے۔ اور اس وقت جب پہلی دفعہ وہ کراچی انہوں نے لینڈ کیا اور وہ کچھ تقریر بول رہے تھے، انگلش میں بول رہے تھے، اور ایک کوئی پٹھان کھڑا تھا ان پڑھ، وہ بھی تالیاں بجا رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا۔ کسی نے اسے پوچھا تمہیں سمجھ لگ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟
اس نے کہا مجھے اتنا پتا ہے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کے لیڈر، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت تھی کہ اس قسم کے لیڈر اللہ تعالیٰ نے بگننگ میں دیے، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہوا، اور وہ 1948 میں وفات پا گئے، 11 سپٹمبر 1948 میں. اور اس کے بعد یہ ملک شروع میں جو تھا آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، جب وہاں سے ہمیں انڈیپینڈنس ملی اور لوگ جو ہمارے مسلمان انڈیا میں تھے وہ شفٹ کر رہے تھے پاکستان کی طرف، اور اتنی قتل و غارت کی گئی، لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، ان کی بچیوں کی عصمت ان کے سامنے لوٹی گئی، اور جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ ظلم ہوا. سر سید احمد خان نے ایک دفعہ کہا کہ جو مصیبت اوپر سے اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ مسلمانوں کا گھر ڈوبتی ہے، مسلمانوں پہ آ کر پڑتی ہے. اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا اس وقت، آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد لوگوں نے بے شمار قربانیاں دینے کے بعد بچے ذبح ہو گئے، کچھ ادھر رہ گئے، اور سب پونجی چھوڑ کر آ گئے اور یہاں آ کر سیٹل ہوئے. یہ پاکستان جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، یہ جو حالات میں ہمیں ملا اسے کئی گنا اچھا ہے. جیسے طاہر کہہ رہا تھا کہ ہم ہر فیلڈ میں اللہ کے فضل سے ابھی دنیا کے مقابلے میں ہیں. ہم ابھی ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ایک سپر پاور کے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے جس کا کریڈٹ جو ہے ڈاکٹر کثیر اور ڈاکٹر صبر صاحب کو جاتا ہے، اور وہ سائنسدان، وہ پوری ٹیم جو مل کر انہوں نے یہ بنایا ہے. پوری دنیا نے اس کی مخالفت کی ہے، ابھی بھی مخالف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایٹمی پاور ہوں، اور اس لیے ابھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی سپر پاور ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بریک کیا جائے. اور ایسٹ پاکستان، یہی جو ان کی سیاستیں اور پاکستان کے خلاف پلاننگ تھی، اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہمارے سے الگ ہوا. اور ہماری کمزور گورنمنٹ، کمزور لوگ اس وقت ان پاور تھے جو اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر پائے، بلکہ وہ پاکستان کے ٹوٹنے کی سازش میں خود ملوث تھے. اس قسم کے لیڈر وہ ہمیں ملے جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. جب میں آپ کی عمر میں تھا کالج میں، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان آج گیا کل گیا، لیکن میرا ایمان تھا اس وقت بھی کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی دنیا کی طاقت اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتی ہے اور صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی ہے. کیوں کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کے نام سے ایک اسلامی ملک بنا، یہ ایک معجزہ ہے. اور یہ اسلامی ملک، یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں سب اس کی طرف ہی نگاہ رکھتے ہیں، پاکستان کی طرف. ہماری فورسز کا کردار پوری دنیا نے سراہا ہے. یہ جو دہشت گردی کی لپیٹ، خود کا حملے کے لپیٹ میں ہم آ گئے تھے، ہر روز آئے دن بازاروں میں اور گلی کوچوں میں یہ خود کا حملے ہو رہے تھے، اور ہمارے جنرل لیول کے لوگ بھی شہید ہو گئے اس میں. وہ آج اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے یہ کریڈٹ رحیل شریف صاحب کو جاتا ہے.
اور ان کے اندر جو اس وقت کی افواج تھی اور جو فوج ابھی بھی ہے، یہ اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ سب چیز کا کلا کمر کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرسکون بیٹھے ہیں اور ہر فیلڈ میں ترقی کر رہے ہیں۔ اور ابھی انڈیا والے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی شرارت کریں، اور لیکن انڈیا والے ہر وقت تیار ہیں، ڈرتے کیا ہیں کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں، دنیا کے کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور کفار کو مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا قرآن شریف کے اندر بھی۔ یہ ملک ہے جو کہ ایٹم بم کسی وقت بھی چلا سکتا ہے، اور ان کو یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ ہماری تباہی بربادی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ایٹم بم کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ بارڈر کراس کر کے آگے آئے۔ پیر کی جنگ میں یہ جب ایٹم بم نہیں تھا، اس وقت ہماری فورسز والے ایٹم بم تھے۔ انڈیا والوں نے ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ سائٹ پر اندر ان ہوئے کہ وہاں سے سیالکوٹ سے کٹ کر کے گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں جا کر لاہور کو کٹ آف کریں گے باقی پاکستان کے حصے سے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، جبکہ ہمارے پاس ان کے مقابلے میں بہت کم ٹینک تھے۔ ہمارے جوان اینٹی ٹینک مائن باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور ان کے ٹینکوں کو تباہ و برباد کیا، اور وہاں ہی ان کی فورسز رک گئیں۔ پیر کی جنگ میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ دوپہر کا کھانا، یہ 6 سپٹمبر کو شروع ہوئی، اور صبح سویرے 6 سپٹمبر ارلی ان دا مارننگ یہ شروع کی انہوں نے، اور ان کا یہ پلاننگ تھی کہ جم خانہ میں جا کر لنچ کریں گے۔ وہ لنچ تو کیا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اور ہم لوگوں نے جب ہمیں پتہ چلا ہماری فورسز کو، اور وہ اسی وقت آدھے گھنٹے کے اندر موو کر کے بارڈر پر پہنچ گئی، جس میں عزیز بھٹی شہید ایک فارن ڈیلیگیشن تھا، ان کے ساتھ کنڈکٹنگ افسر تھے۔ وہ وہاں سے بغیر بتائے کسی کو، بغیر پرمیشن لیے ہوئے کسی سے، وہاں اپنی کمپنی جو تھی BRB پر، وہاں اس کو جوائن کیا، اور وہ BRB انڈیا کی طرف ایک گاؤں تھا اس میں چلے گئے، اور وہاں ایک ڈبل سٹوری پر ایک کمرہ تھا، وہاں انہوں نے دوربین لگا کر انڈیا کے موومنٹس کو آبزرو کیا، اور ٹیری فار اوپر گرائی، اور انڈیا کا جتنا ایڈوانس تھا اس کو ہولڈ کیا، اور وہ 4 دن بغیر ونگ کا سلیپ، آنکھ جھپکنے کے بغیر اور بغیر کھائے وہ ادھر ڈیوٹی دیتے رہے، اور انڈیا کا ایڈوانس روکی رکھا۔ آخر میں وہ BRB کی طرف آئے، جبکہ انڈیا نے فل فورس کے ساتھ اٹیک کیا، تو وہ BRB کی طرف آئے، اور وہاں بھی کھڑے ہو کر اور انڈین پر فائر کروا رہے تھے۔ ان کے ساتھ بریگیڈیئر رحمان، کل میرے ساتھ ہی تھے وہ بریگیڈیئر رحمان صاحب، وہ اس وقت لیفٹیننٹ تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ سر، دشمن نے آپ کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ سارا فائر ہماری طرف آ رہا ہے، آپ نیچے آ جائیں۔ انہوں نے کہا نو، میں نیچے آیا تو وہ ٹینکوں کے ساتھ ہیں، وہ فوراً اوور رن کر سکتے ہمیں۔ وہ کھڑے ہو کر ہی فائر گرا رہے تھے کہ جبکہ یہ گولہ انہیں لگا، اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نشان حیدر لیا۔ لیفٹ کو کرنل شفقت بلوچ، وہ میجر تھے اس وقت، وہ فورسیں جب انہوں نے روکی وہ اس طرف گئے، اس نے ان پر فائرنگ کی اور کیلٹی کاز کی۔ پھر لیفٹ کو گئے، ادھر میری کمپنی تھی، میرے ساتھ یعنی حسین جن کا میں نے نام لیا وہ CO تھے،
میں ادھر BRB پر ہی تھا. جب وہ اس طرف آئے تو اس وقت ہمیں آرڈر ملا کہ پوری یونٹ اٹیک کرے. دن کو 12 بجے ہم نے اٹیک شروع کیا, دن دیہاڑے ایسے فرنٹل اٹیک. وہ سامنے ہے, وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں, اور ہمیں آرڈر ملا کہ یہاں سے فرنٹل اٹیک کرے اور ان کے ٹینک وغیرہ جتنی کنسنٹریشن ہے اس کو ختم کرے. میں اس وقت GLO کا کام کر رہا تھا, گراؤنڈ لیزن آفیسر, جو پیچھے سے جہاز آتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کر رہا تھا. سرگودا میں میرے بڑے بھائی تھے جو بعد میں شہید ہو گئے, وہ سرگودا میں تھے, اور وہ F-86 کے پائلٹ. اس وقت F-86 جو تھا جیسے ابھی F-16 ہے, وہ ٹاپ کلاس کا جہاز تھا. وہ F-86 کے 3 جہاز وہاں سے آئے اور ان کا کنٹیکٹ پوائنٹ میرے ساتھ تھا لاہور ریلوے اسٹیشن. جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے مجھے بتایا بارس پاری کہ کنٹیکٹ پوائنٹ یعنی کنٹیکٹ پوائنٹ پر ہیں, میں نے ان کو ٹارگٹ کی بریفنگ دی. وہ ایک اورنج رنگ کا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے, اس کا لیٹر ٹی کا سینٹر جو ہے وہ دشمن کی طرف ہوتا ہے, سینٹر. میں نے جو ان کا لیڈر تھا اس کو بتایا لیٹر ٹینگو 12 o'clock یعنی 12 بجے آگے 1500 yards away zone enemy concentration tanks destroy. اس نے کہا راجر, اور اتنے تک میں نے دیکھا کہ سیدھا پہلے جہاز آیا ان پر بمبارمنٹ کی, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, اور وہاں آگ کے شعلے نظر آنے لگ گئے, آگ ہی آگ لگ گئی اور بگلن مچ گئی. ٹینک ان کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور ہمارے ان جہازوں نے جو سپر قسم کے پائلٹ اس وقت کی ایئر فورس جیسے آج ہے ایک سپر قسم کی تھی, جس میں MM عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 انڈیا کے جہاز گرائے, 5. دوسری جنگ میں انہیں عدالِ جرت ملا, اور اس قسم کے پائلٹ تھے جو کہ 1 سالٹی بندہ پائلٹ جاتا ہے نا جہاز, پھر وہ شام کو ہی جائے گا یا دوسرے دن جائے گا. وہ اتنا مشکل ہوتا ہے جہاز کو چلانا.